لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب نفوسنا وشافي ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: من مات وهو بآل محمد مات شهيدا، ومن مات وهو بآل محمد مات مغفورا، ومن مات وهو بآل محمد مات مستكمل الإيمان. سورہ فاتحہ بنظر شہدائے کربلا و سادائے کربلا. آغاز کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو عدم کو وجود کی صورت بخشنے والا ہے، جو نعمتوں کا نزول فرمانے والا ہے، کہ جس کی نعمات کا سلسلہ ہماری قبروں میں بھی منقطع نہیں ہو پاتا، کہ جس نے ہر نعمت کو محمد و آل محمد کے سبب سے قرار دیا. بس تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ خلقت کائنات قرار دیے گئے. صلوات. عزیزان گرامی، موضوع مجلس عشق ولایت کے حوالے سے ہے کہ خالی عشق کافی نہیں، خالی ولا کافی نہیں، بلکہ عشق اتنا ہو جائے کہ ولا تک پہنچ جائے، ولایت تک پہنچ جائے، اور ولایت کو محکم کر دے. ولایت کو اتنا محکم کر دے کہ دیکھنے والے کہہ سکیں ہاں یہ علی کا چاہنے والا ہے، علی کا ماننے والا ہے. ایک کوشش کی کل آپ کی خدمت میں مختصر سے فضائل خود مولا کی زبانی بیان کرنے کی، لیکن ایک سوال ہے اذان کا جو ذہن میں آتا ہے، آج اسی سوال سے مجلس کو آگے بڑھائیں گے کہ مولا کائنات جو خطبہ نمبر 190 میں ارشاد فرمایا اپنے حوالے سے اور اپنے فضائل کے حوالے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آگے کہ اگر رسول نے انتخاب کیا مولا کائنات کو تو یہ انتخاب حکم پروردگار عالم پر تھا، تربیت رسول کے نتیجے میں تھا. اب سوال یہ ہے کہ جو دشمنی، کل جو تھوڑا سا اشارہ دیا تھا دعائے ندبہ کے کلمات کا، کہ ہم یہ کہتے ہیں اور ہر عید پہ کہتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پہ خوش ہوتے بھی ہیں اور یہ کہہ کے روتے ہیں کہ علی کی اولاد وہ ہے کہ جسے جلا وطن کیا گیا، علی کی اولاد وہ ہے جسے قتل کیا گیا، علی کی اولاد وہ ہے جسے قید کیا گیا. سوال یہ آتا ہے عزیزان گرامی، ایسا کیا کر دیا علی ابن ابی طالب نے، ایسا کیا کر دیا امیر المومنین نے کہ لوگ اتنے دشمن ہو گئے کہ وہ دشمنی نسلوں تک چلی گئی. اگر ہم یہ کہتے چلیں اگر ایک بچے سے بدلہ لے لیا جاتا، امام حسن سے بدلہ لے لیا، بات ختم ہو گئی. امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لے لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ علی کی دشمنی تو نسلوں میں گئی ہے. بڑا اہم سوال ہے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ مجالس کیوں انعقاد ہو رہی ہیں، مجلسیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، مجلس ہم کیوں سن رہے ہیں، ہم کس چیز کو لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، ہم کس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. ہم خالی فضائل کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بتا رہے ہیں جس کی فضیلتوں کی انتہا نہیں ہے، جو فضائل کا حامل تھا، جس کے فضائل کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، جس کے فضائل کو رسول گرامی بیان کر رہے ہیں، اس کو مصائب سے دوچار کرنے والے انسان ہیں. اب وہ کون انسان ہیں،
کون افراد ہیں جنہوں نے علی کو مصائب دیے، جنہوں نے علی کو اذیت دی، جنہوں نے علی کی اولاد کو اذیت دی. تو حضرت کمی اس چیز کے بیان کے لیے میں رسول گرامی کی اس حدیث سے استفادہ کروں گی. اور یہ حدیث ابن ابی الحدید نے جو شرح نہج البلاغہ لکھنے والے ہیں اپنی کتاب میں روایت کی. فرماتے کہ خدا کے رسول نے فرمایا کہ ستقاتل بعدی الناکثین والقاسطین والمارقین. اے علی میرے بعد تم ناکثین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ کرو گے. اب یہ ناکثین کون ہیں، مارقین کون ہیں، قاسطین کون ہیں؟ تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ کچھ بچیوں، مجھے معلوم بچے ماشاء اللہ پڑھتی ہیں سنتی، لیکن کچھ جو نہیں پڑھتے جو نہیں سنتے چھوٹے بچے وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ علی کی دشمنی کا سبب بنا کیا. تو پہلی جو چیز ہے وہ کہ زن کرمی بس بہت مختصر ان تینوں گروہوں کی وضاحت میں ضروری سمجھتی ہوں. پہلا گروہ فرمایا کہ کون ہے؟ اصحاب جمل تھے. انہیں آپ نے ناکثین کا نام دیا، خود رسول گرامی نے نام دیا، مولا کائنات نے نہیں دیا یہ نام، خود رسول گرامی نے فرمایا اپنے ارشاد میں، اور جس کو ابن ابی الحدید نے نقل کیا کہ تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوگی. پہلا گروہ کون ہوگا؟ ناکثین کا ہوگا. کہا یہ کون ہے؟ اصحاب جمل ہیں جو علی کے مقابلے پر آئے. دوسرے اصحاب صفین ہیں جنہیں قاسطین کہا گیا، جو جنگ صفین میں علی کے مقابل آئے وہ قاسطین قرار پائے. کہا تیسرے مارقین یا خوارج ہیں جو کہ علی کے مقابلے پہ آئے، اور یہ جنگ نہروان میں علی کے مقابل آئے. یعنی وہ افراد جو مختلف جنگوں میں علی کے مقابل آئے رسول نے انہیں نام دے دیے. اصحاب جمل آئے ناکثین ہو گئے، اصحاب صفین آئے قاسطین ہو گئے علی کے مقابل. نہروان، جنگ نہروان میں جو ہے وہ مارقین ہو گئے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے اندر کیا خصوصیات تھیں، کیا کوالٹیز تھیں، ان کی کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ علی کے مقابل آئے. سوال تو ذہن میں آتا ہے نا کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ علی جسے مولائے کائنات کہہ دیا گیا، جسے کل کا امام بنا دیا گیا، جس کی امامت کو انسانوں نے، جانوروں نے، چرند پرند دریاؤں نے سب نے قبول کیا، لیکن کیا وجہ تھی کہ کچھ گروہ ایسے تھے جنہوں نے اس امامت کو دل سے تسلیم نہیں کیا. تو پہلا گروہ عزیزان کرامی اصحاب جمل کا تھا. اب کیا وجہ ہوئی کہ اصحاب جمل نے قبول نہیں کیا؟ تو روایات کے مطابق میں عرض کرتی چلوں کہ فرماتے کہ ناکثین طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے دولت پرست اور لالچی لوگ تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عدل و مساوات کو نہیں مانتے اور ہم اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں، کیونکہ ہم مقدم ہیں، ہم برتر ہیں، ہماری برتری رہنی چاہیے، چاہے ہم کچھ بھی کریں لیکن ہماری برتری رہنی چاہیے. بس عزیزان گرامی مولا کائنات نے ان سے مقابلہ کیا. میں وضاحت کسی بھی چیز کی عرض نہیں کروں، میں صرف اشارے دے رہی ہوں تاریخی، تاکہ کچھ تاریخ آپ کے ذہنوں میں ریویو ہو جائے. اصحاب جمل کیا صفات تھی ان کی؟ کہ یہ دولت پرست تھے، لالچی لوگ تھے، اور مولا کائنات ان دونوں صفات کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے. دوسرا گروہ جس سے مولا کائنات کا مقابلہ وہ کہتے قاسطین تھے، جو طبیعتاً کہتے کہ فریبی اور منافق تھے. کبھی بھی مولا کائنات کا کسی منافق سے کوئی کہتے کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا، گٹھ جوڑ ہو ہی نہیں سکتا. کبھی بھی مولا کائنات یہ کسی منافق سے بنی ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ منافقین فریبی لوگ مولا کے مقابل آئے، اور آنے کی وجہ سے ان کو پھر مولا نے قتل کیا اور یہ قاسطین قرار پائے، اور یہ اصحاب صفین تھے. تیسرا گروہ عزیزان گرامی جنہیں مارقین کا نام دیا گیا، ان کی طبیعت میں ناروا تعصب تھا. یعنی ناروا تعصب یعنی یہ کہا جائے کہ جہالت یا خطرناک حد تک یہ چیزیں تعصب ان کے اندر رچ بس گیا تھا. وہ کیا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، بس جو ہم کہتے جائیں، جو ہم کرتے جائیں اس کو سب کو فالو کرنا ہے. لیکن مولا کائنات اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ جو اتنا ایکسٹریمسٹ ہونا، طبیعت کے اندر اتنا تعصب ہونا نقصان دہ ہے، کسی بھی قوم کے لیے نقصان دہ ہے. مولانا نے ان کے خلاف جنگ کی ہے،
اور جب ان کے خلاف جنگ کی ہے تو نتیجتاً ان کی نسلوں نے علی کی نسلوں کے ساتھ جنگ کی ہے، اور یہ جنگ جاری تھی، جاری ہے، جاری رہے گی۔ بس میں یہ تو کچھ وہ نقطہ تھا جو کل بیان کرنے سے رہ گیا وقت کی کمی کے پیش نظر۔ آج تھوڑا سا اسی آیے مبارکہ سے بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں کہ ارشاد پروردگار عالم ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، بس ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے اپنے فرزندوں کو لاؤ، تم اپنی اپنی عورتوں کو لاؤ، تم اپنے اپنے مردوں کو لاؤ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں جب کہا گیا تم اپنی اپنی عورتوں کو لاؤ تو رسول گرامی نے انتخاب کیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا۔ مباہلہ میں واحد یہ خاتون تھیں جو موجود تھیں، اور کس انداز میں موجود تھیں کہ رسول گرامی آگے آگے ہیں۔ کل کے مجلس سے بھی اشارہ دیا میں نے، بس صرف اشارہ دوں، بات آگے بڑھاؤں۔ درمیان میں فاطمہ ہیں اور آخر میں مولا کائنات ہے، رسول کی آغوش میں حسن حسین علیہ السلام ہیں۔ اور جب یہ پہنچے ہیں نصارہ نجران نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ نور فاطمہ الزہرا، فاطمہ تنہا نہیں تھیں، فاطمہ 11 اماموں کی ماں تھیں، اور اس نور کو غیر بھی دیکھ سکتے تھے۔ بس عزیزان گرامی، فاطمہ الزہرا ولایت ہے، مردوں میں یہ معصومین امامت ولایت رکھتے ہیں، رسول خدا ولایت رکھتے ہیں، 12 امام ولایت رکھتے ہیں، اور عورتوں کے لیے یہ میں الفاظ میں کہہ رہی ہوں ایک اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ عورتوں میں ولایت فاطمہ الزہرا کی ہے، بے ان معنی کہ اگر اللہ نے 1,24,000 انبیاء 12 امام مردوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیے، معین کیے، تو عورتوں کی ہدایت کے لیے ایک فاطمہ الزہرا کا انتخاب کیا۔ اور فاطمہ الزہرا وہ کہ جس کی ولایت، جو آپ میں سے جو مومنات بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں روز اتوار کے دن کی، آپ یقیناً جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اس زیارت میں ایک جملہ ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فشہدی انی طاہر بالولایت کے ولایت آل بیت کے صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ آپ شاہد ہیں اے بی بی، آپ گواہ ہیں کہ میں آپ کے خاندان کی ولایت کی تائید کرتی ہوں، آپ کی ولایت کی، آپ کی خاندان کی ولایت کی تائید کرتی ہوں، یعنی آپ بھی ولایت رکھتی ہیں، فاطمہ الزہرا بھی ولایت رکھتی ہیں، فاطمہ الزہرا بھی ولی خدا ہیں، اور فاطمہ الزہرا کی بات خدا کے نزدیک حیثیت رکھتی ہے۔ فاطمہ الزہرا کو خدا کے نزدیک ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ پس میں آج تھوڑا سا مجلس کا موضوع بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے رہے گا۔ وہ فاطمہ الزہرا کہ جو بضعۂ رسول ہے، میں نے اشارہ آپ کے سامنے دیا زیارت کا، تو دل چاہتا کہ ایک میری اوقات نہیں میں نصیحت کروں، لیکن ایک جملہ عرض کرتے چلوں کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اگر اس کو ایک دن نہ دیکھیں، 2 دن نہ دیکھیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے گھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر ویڈیو کال پہ بات کرتے تھے، ویڈیو کال پہ بات کرتے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو بات کر کے ایک تسلی کر لیتے کہ ہمارا اس سے تعلق تھا اور ہم نے اس تعلق کو باقی رکھا۔ یہ عام انسانوں کے لیے ہماری بے چینی ہے عزیزان گرامی، یہ بے چینی ہمارے لیے، ہماری اندر اہل بیت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، ہم اہل بیت کے لیے اتنے پریشان کیوں نہیں ہوتے، اتنے بے چین کیوں نہیں ہوتے، ہم ان کی یاد میں کبھی بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے ابھی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے آپ مفاتی میں اس چیز کو مراجعہ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ خدا کے رسول فرماتے کہ ایام ہم اہل بیت سے منسوب ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دن نحس، یہ دن نحس، یہ دن برا، یہ دن برا، اس دن یہ کام نہیں کرو، اس دن وہ کام نہیں کرو، رسول فرماتے ہیں ایام ہم سے منسوب ہیں۔ اتوار کا دن مولا کائنات کا دن ہے، اتوار کا دن بی بی فاطمہ الزہرا کا دن ہے، جب یہ دن ان سے منسوب ہیں تو اس دن ہمیں ان کو سلام کرنا ہے، اور اپنے دن کا آغاز ان کے سلام کے ذریعے سے کرنا ہے، تاکہ ایک اچھا دن ہمارے سامنے آ سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اتنے مسائل میں گرے ہیں، مشکلات میں گرے ہوئے ہیں،
کتنے ایسے لوگ ہیں جو کراچی میں، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں لیکن دیکھی جاتی بات اس لیے عرض کر رہی ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح کی نماز کا تصور جن گھرانوں میں ہے ہی نہیں۔ آپ سوچیے جن گھرانوں میں صبح کی نماز کا تصور نہ ہو، وہ برکتوں اور رحمتوں کا سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ نماز پلس اہل بیت سے تعلق، ہر نماز کے بعد بس ہر روز صبح ہمیں اٹھنا ہے اور اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانا ہے۔ کس طرح سے؟ اچھے مختصر سے سلام کے ذریعے، الفاظ بھی اپنے نہیں ہیں، یہ زحمت بھی نہیں کرنی، الفاظ اہل بیت نے دے دیے۔ ہر روز اٹھو ایک اچھا سا سلام کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے خدا کے رسول اگر کوئی اس دن کی روایت کو نہیں پڑھتا تو ایسا کہ اس نے ہم اہل بیت پر ظلم کیا ہے، اس دن پر ظلم کیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میں اگر اہل بیت سے اپنا تعلق بڑھانا ہے، ان سے اپنی محبت کو بڑھانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے قرب بڑھانا، اور قرب بڑھانے کے لیے بہترین ذریعہ زیارت ہے، بہترین سلام ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم کہیں بھی موجود ہیں، دنیا کے کسی حصے پہ موجود ہیں، ہم سلام کریں گے، جواب سلام ہمیں آئے گا۔ اب سوال ہے کہ جواب سلام کیسے آئے؟ ظاہر ہے جب میں نے ایک موضوع چھیڑا ہے آپ بھی سوچیں گے جواب کیا میں اور آپ جواب کو سن سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ جب میں اس بی بی کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گی، آئمہ کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گی، اور ہر روز اس امام، اس معصوم کی ولایت کی گواہی دوں گی، تو میں دیکھوں گی کہ میرے اندر ان کی محبت بڑھ رہی ہے، اور جب میرے اندر ان کی محبت بڑھ رہی ہے تو میری اندر اس محبت کی وجہ سے گناہوں سے دوری ہو رہی ہے۔ میں ہر کام کرنے سے پہلے سوچوں گی یہ ان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ جب یہ ان کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے تو میں اس کام کو اپنے سے دور کر دوں۔ بس عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ آج کی مجلس بی بی فاطمہ الزہرا کی ولایت پر ہے کہ معصومین فرماتے ہیں، اسی سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم آئمہ تمام انسانوں پر حجت ہیں، ہماری جدہ فاطمہ الزہرا ہم آئمہ پر حجت ہیں۔ سوچیے ہم ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور معصوم فرماتے کہ ہم بی بی فاطمہ الزہرا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ ہم جب کسی مشکل سے دوچار ہوتے ہیں فاطمہ الزہرا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ تو اہل بیت کے لیے ولایت فاطمہ الزہرا کی ہے۔ اور میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے بڑی خوبصورت بہت معروف حدیث رسول سے استفادہ کروں گی۔ خدا کے رسول فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی من رضاها فقد رضانی ومن رضانی فقد رضی اللہ ومن اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے مجھے راضی کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ یعنی فاطمہ الزہرا کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ فاطمہ کی بات زمین سے شروع کر عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی نے فاطمہ کو راضی کر دیا سمجھ لے اس نے رسول گرامی کو راضی کر لیا، اور اگر کسی نے رسول گرامی کو راضی کر لیا تو سمجھ لے اس نے پروردگار عالم کو راضی کر لیا۔ یہ الفاظ نہیں ہیں زن گرامی، الفاظ ظاہری نہیں ہیں، یہ خطابت کی کوئی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ فاطمہ الزہرا کی رضائیت رسول گرامی کی رضائیت ہے، اور جس نے رسول کو راضی کر لیا اس نے یقیناً اللہ کو راضی کر لیا۔ کس اعتبار سے؟ کہ فاطمہ عکس رسول ہیں۔ فرماتے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر خدا کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو فاطمہ رسالت کا بھی حصہ ہے، فاطمہ نبوت کا بھی حصہ ہے، فاطمہ عبادت رسول کا بھی حصہ ہے، فاطمہ سیرت رسول کا بھی حصہ ہے، فاطمہ ہر اعتبار سے رسول کا عکس ہیں۔ تو کیا طے پایا زنگرامی کہ فاطمہ ولیہ ہیں، فاطمہ ولیہ ہیں، فاطمہ کی ولایت ثابت ہے۔ ہم کتنا ہی عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، خمس دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، ساری عبادت کریں، لیکن عزیزان گرامی اگر اس بی بی کی ولایت کو نہیں سمجھا تو ہمارا سب کچھ بے وقت ہو جائے گا۔ میں بہت معذرت کے ساتھ دو چار جملے عرض کروں، اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ آج ہم اپنے لیے آئیڈیل، میں نے کسی ایک مجلس میں تذکرہ کیا اس سے پہلے، آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم آئیڈیل بناتے ہیں۔ ہمارا آئیڈیل فاطمہ الزہرا کیوں نہیں ہوتی ہیں؟
وہ بیوی جس کی شوہرداری، وہ بیوی جس کے باپ کی خدمت، وہ بیوی جس کے بچوں کی تربیت، بچوں کی خدمت کی مثال دنیا میں کہیں ملتی نہیں ہے۔ ہم اس بیوی کو چھوڑ کر ادھر ادھر آئیڈیل تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس جیسی نہ کوئی ہوئی ہے نہ ہو سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی نے تربیت کے وہ نمونے پیش کر دیے کہ تا قیام قیامت اس کے بعد کوئی دنیا مثال لا ہی نہیں سکتی۔ ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اپنے لیے بہت بڑا تمغہ لگاتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم کنیز فاطمۃ الزہرا ہیں۔ عزیزان، کبھی بیٹھیں اور سکون سے ہمیں سوچیں کہ کون سی ایسی صفت ہے، کون سی ایسی کوالٹی ہے، کون سی ایسی بات ہے جو فاطمۃ الزہرا میں تھی ہم میں ہے۔ تو ہم دیکھیں گے ایسا نہیں ہے، صرف ایک لیول ہے، لیکن ہم اس بیوی کا نام رکھ کر بھی اس کی شخصیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ بڑے بڑے نام رکھ لیتے ہیں، عکس بطول، پیکر فاطمہ۔ سوچیں بطول کون تھیں، اس کا عکس کیسا ہونا چاہیے، وہ بچی جو عکس بطول ہے اس کا حجاب کیسا ہونا چاہیے، جو بچی پیکر فاطمہ ہے اس کی نمازیں کیسی ہونی چاہیے، اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے کہ اس کے اخلاق کے سبب سے، اس کی زبان کے سبب سے لوگ اس سے قریب آئیں، نہ ہی کہ خدا نہ کرے اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ اس بی بی کا حجاب کیسا تھا۔ آج ہم حجاب کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر بہت سارے مسائل کریٹ کر دیتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہم نے ختم کر دیا، جو ایک بڑی نعمت تھی خدا کی کہ ہمارے لیے حجاب میں مسئلہ ہے۔ سوچنے والی بات ہے زنی بھی، یہ باتیں سوچنے والی ہیں کہ بی بی نے کس طرح سے حجاب میں رہ کر سارے کاموں کو انجام دیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز تھی جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اگر فاطمہ کی رضا یہ چاہیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ مجھے یہاں پہ بڑا اچھا واقعہ آیت اللہ بافقی کا یاد آ گیا، جسے عالم نے اپنے درس میں عرض کیا۔ آیت اللہ بافقی جو مطالعہ کرتے ہیں یقیناً اچھی طرح ان کی ذات سے واقف ہوں گے، اور جو صاحب مطالعہ نہیں ہے اگر علماء کی صحبت انہوں نے اختیار کی ہوگی تو وہ آیت اللہ بافقی کے نام سے واقف ہوں گے۔ آیت اللہ بافقی وہ شخصیت جو سن رسیدہ تھی، اور یہ شاہ کا زمانہ تھا، شاہ ایران کا زمانہ۔ میں صرف یہ ایک مثال میں اس حوالے سے دے رہی ہوں کہ ولایت فاطمۃ الزہرا کا دفاع کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فاطمہ کو اپنا ولیہ مانتا ہے تو کس طرح سے اپنے دل و جان سے اس کا دفاع کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ شاہ کے گھر کی عورتیں حرم حضرت معصومہ میں آئیں، کس انداز سے کہ ان کے سر پر حجاب نہیں تھا۔ آیت اللہ حیری کو اطلاع ملی، انہوں نے آیت اللہ بافقی کو خط لکھا کہ فوراً حرم پہنچیں اور دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ آیت اللہ بافقی جبکہ سن رسیدہ تھے، اس کے باوجود تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ ان کی سواری کے آگے جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ عرض کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے، یہ نہیں دیکھا کہ شاہ کے خاندان کی عورتیں، نہیں، بلکہ ایک پیغام پہنچایا۔ وہ کیا؟ آپ سواری کے آگے جا کے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ حرم حضرت معصومہ ہے، یا تو حجاب کے ساتھ آئیں یا یہاں سے باہر تشریف لے جائیں۔ یعنی کیا؟ اگر با حجاب آپ آ سکتے ہیں حرم حضرت معصومہ میں تو آپ تشریف لائیے، آپ کا بادشاہ کی اولاد ہونا ہمارے لیے حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اگر آپ سر پر حجاب نہیں رکھ سکتے، آپ با حجاب نہیں آ سکتے تو آپ کو حرم میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جس وقت یہ جملہ کہا ہے تو اس زمانے کے علماء بتاتے ہیں کہ شاہ پہنچا ہے، اور اس سے پہنچنے کے بعد آیت اللہ بافقی جو سن رسیدہ تھے، ان کا سن کا بھی لحاظ نہیں کیا، آیت اللہ تھے، ان کے سر اور چہرے پر مارنا شروع کیا، یہاں تک وہ لہو لہان ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ ان کی کمر پر پیروں سے مارا، زخمی کر دیا، اور اس سے ہی بس نہیں کیا بلکہ ان کو شہر بدر کر دیا اور شہر ری پہنچا دیا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنا درس دیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، تم میں سے جو بھی شاہ عبدالعظیم کی زیارت کے لیے جائے آیت اللہ بافقی کی قبر پر ضرور جائے، کہ جنہوں نے ولایت کے دفاع کے لیے
اتنی بڑی قربانی دے دی، زخمی بھی ہوئے، شہر بدر بھی ہوئے۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت فاطمہ الزہرا، کہ اگر کوئی اسے سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی جان نہیں رہتی، اس کے لیے اپنا مال نہیں رہتا، بلکہ اس کی پوری کوشش ہوتی جو کچھ ہے وہ اس بیوی کے صدقے میں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ خود ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے حدیث قدسی میں، لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم حدیث قدسی میں کہ حبیب اگر آپ کو خلق نہ کرتا، اس افلاک زمین و آسمان کی خلقت نہ ہوتی۔ آپ کی محبت میں، آپ کے سبب سے میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے۔ وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَّا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی کی تخلیق نہ کرتا تو آپ کی خلقت نہ ہوتی۔ اور نتیجہ کیا نکالا؟ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَّا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ کی خلقت نہ فرماتا تو آپ دونوں کی خلقت نہ ہوتی۔ نتیجہ گفتگو، نتیجہ حدیث کیا نکلا؟ اگر اس کو ہم برعکس کر کے دیکھیں، اگر فاطمہ نہ ہوتی علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے رسول نہ ہوتے، اور اگر رسول نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وجہ خلقت کائنات فاطمہ الزہرا ہیں۔ من رضاہا فقط رضانی، جس نے ان کو راضی کر دیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہمیں کوشش کرنی ہے اس ایام عزا میں بی بی کو راضی کرتے ہیں۔ کیا ایسا کام کر لیں کہ بی بی ہمیں اپنی نوکری دے دیں؟ ہم کیا ایسا کام کر دیں کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائیں؟ اور بی بی تو وہ ہے جو ایک رات میں تبدیل ہو جانے والی سے راضی ہو جاتی ہیں۔ عزیزان، آج 4 محرم ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس شہید کا تذکرہ کروں جو ایک رات میں جہنم سے جنت تک کا سفر طے کر کے آیا، اور ابن یزید ریاحی، وہ ذات کہ جو حسین کے ساتھ ساتھ رہی۔ میں یہ ضرور عرض کروں گی زان گرامی کہ حر صاحب معرفت تھے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن اشارہ ضرور دوں گی کہ سفر میں جہاں جہاں ان کا ٹکراؤ سید الشہداء کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے نماز پڑھی ہے امام کے ساتھ۔ امام نے فرمایا حر نماز کا وقت ہے، تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھتے۔ کہا مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے موجود ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی امامت میں نماز پڑھیں؟ جہاں جہاں موقع ملا امام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ لیکن جب کربلا کے نزدیک پہنچے ہیں تو حر نے اپنا گھوڑا، اپنی سواری امام کے آگے کھڑی کر دی، روک دی کہ مولا اب آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، حر نے ایک جملہ کا، امام نے اتر کے لگام فرس کو تھاما اور وہ تاریخی جملہ کہا کہ جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا حر کو، کہ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جب یہ جملہ کہا تو حر خاموش نہیں رہے۔ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیرے ماں تیرے لیے فرش عذاب بچھائے، کسی بھی انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، لیکن حر نے کیا جواب دیا پلٹ کر؟ اے حسین، اگر آپ فرزند زہرا نہ ہوتے میں بھی آپ کو پلٹ کر جواب دے دیتا۔ حر کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ حسین کو حر پہچانتے ہیں کہ حسین فرزند زہرا ہے، رسول کے نواسے ہیں، لیکن حر کو بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ حر نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں حسین کربلا پہنچ جائیں گے، اور پھر کربلا ہو جائے گی، شہادتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور جب یہی قافلہ کربلا پہنچا ہے اور شب عاشور آئی ہے، اور بظاہر جو روایت بیان کی جاتی ہے امام نے ایک شب کی مہلت مانگی تھی عبادت پروردگار عالم کے لیے، اس شب میں عجیب کیفیت میں تھے حر، ٹہل رہے ہیں، پریشان حال ہیں۔ بیٹا سوال کر رہا ہے بابا کیا بات ہے؟ غلام پوچھتا ہے آقا کیا بات ہے؟ کہا اس وقت میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ ادھر خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل الہی کی آواز آ رہی ہے، اور یہاں پر اسلحے تیار کیے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ غلط کر دیا ہے، میں نے غلط کر دیا ہے، میں نے فاطمہ کے فرزند کو یہاں لا کر
حسین کے لیے مشکلات کھڑی کر دی. کہا بابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا چاہتا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر حسین سے معافی مانگ لوں، حسین کے سامنے جا کے معافی مانگ لوں اور بتاؤں مولا کو کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یزید آپ کو کربلا اس لیے بلا رہا ہے کہ آپ کو یہاں بلا کر شہید کرے گا. تو کہا بابا کیسے جانا ہے؟ ساری رات انتظار کرتے رہے. جب دن نمودار ہوا تو کہا بیٹے سے میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرے ہاتھوں کے پر تلوار رکھ دو. اس انداز سے ہر خیام امام کی طرف روانہ ہوئے. ایک جانب غلام ہے، ایک جانب بیٹا ہے، درمیان میں ہر ہیں. میرے مولا نے دور سے آتا ہوا دیکھا، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اہلاً و سہلاً کہا. جناب زینب کی کانوں میں آواز گئی. کہا ماں جائے کون آیا ہے؟ کہا ہر آیا ہے. بس یہ جملہ سنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام فرماتے ہر وہی ہے جس نے مجھ پر پانی بند کیا، ہر وہی ہے جسے میں نے راستے میں سارا پانی اس کے لیے ختم کیا ہے، اور وہی ہے جس نے مجھے آج کربلا تک پہنچایا. لیکن امام فرماتے میرا بھائی ہر آ رہا ہے. جناب زینب جب یہ سنا تو فرمایا اے ماں جائے میرا سلام کہہ دو اور ہر سے کہہ دو آج ہم اس قابل نہیں ہیں کہ پانی سے بھی آپ کی مہمان نوازی کر سکے. ہر پہنچے ہیں. امام سے عذرخواہی کی ہے، امام نے قبول کیا. وہ ہر جو رات تک لشکر یزید میں تھا اب لشکر حسین میں آ گیا. اس عالم میں کہ پہلے اپنی قربانی، پہلے بیٹے کی قربانی دی ہے، اور جب بیٹا زین سے زمین پر آیا ہے بابا کو پکارا. ہر سے پہلے میرا مولا پہنچ گیا، اور جب ہر پہنچے تو میرا مولا فرماتے ہیں ہر یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاشیں پر آئے. آپ خیمے میں جائیے، میں آپ کے بیٹے کا لاشا لے کر آتا ہوں. ہمارا سلام ہے اس حسین پر جس نے حور کو جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے نہیں دیا. لیکن جب حسین نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تو کوئی ایسا نہیں تھا جو حسین کا ساتھ دیتا. بس کچھ دیر کے بعد حور جنگ کے لیے آئے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے جب زین سے زمین پر آئے ہیں امام کو آواز دیے میرا مولا پہنچا ہے. تو کچھ رمق باقی تھی حور میں. حر تڑپ رہے تھے، سر پر بہت گہرا زخم تھا. امام نے حر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، اور رکھنے کے بعد اپنی عبا میں سے وہ رومال نکالا جو بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا تھا، اور یہ کہہ کے حر کی پیشانی پر باندھ دیا اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا. تو دنیا میں بھی آزاد تھا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آزاد ہے. اے حر میں یہ رومال اپنی ماں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا تیری پیشانی پہ باندھ رہا ہوں. ہمارا سلام ہے اس حر پر جس نے راتوں رات رضاعیت فاطمہ الزہرا کو خرید لیا اور رومال فاطمہ لے کر تا قیام قیامت دفن ہو گئے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ناصروں کو قلب اہل بیت کی تسکین کا سبب بنا. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اس وبا کورونا سے پوری دنیا کو نجات دے دے. پروردگار علماء و راج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. ہمیں علماء حق کی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں ان کا ذکر کرنے ان کی زیارت سے بہرمند فرما. بعد موت ان کی شفاعت کو مستحق قرار دے دے. پروردگار صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار اصحاب میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.